ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأحبابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا، سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ غلغوقبا امداد کن. قادری امنعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم،
دم سے شیخ اختر رضا خان قطب عالم میزنم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، در منصور قرآن کی سلک بہی، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ رفیقان گرامی، ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ رفیقان گرامی، ہم اور آپ یہاں پر قال اللہ قال الرسول سماعت فرمانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، واتبع سبیل من اناب الی، کہ اتباع کرو ان کے راستے کی کہ جو میرے طرف رجوع لے کر آئے، پیچھے چلو ایسے لوگوں کے جو مجھ تک پہنچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ جسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کے بچے کی زبان پر ہوتی ہے، اس میں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھاتا ہے، تو کیا ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا کریم ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب یہ سیدھی راہ کس کی ہے؟ تو خود ہی ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان کا چلا جن پر تو نے انعام و اکرام کی بارش کی۔ اب انعام و اکرام کی بارش کس پہ ہوئی، انعام کس پر کیا گیا، یہ کیسے پتا چلے؟ تو خود خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو ہم اس کو ان کی معیت عطا فرمائیں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ تو فرمایا من النبیین، وہ نبیین ہے، وہ صدیقین ہے، وہ شہداء ہے، اور وہ صالحین بندے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ،
کہ اتباع ان کے راستے کی کرو جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں، جو میری طرف رجوع لائے۔ اسی کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سراغ کہتے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ پتہ، پتہ کو پتہ سمجھتے ہیں نا، کہ سراغ مل گیا یعنی کہ اس کا پتہ مل گیا، اس کے بارے میں معلوم ہو گیا وہ کہاں رہتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے۔ ابھی اس کی مثال ایک یہ لے لیجئے کہ میرے پاس حافظ صاحب، قاری صاحب، آپ کے امام صاحب نے یہاں کا لوکیشن بھیجا۔ جب پہلی مرتبہ مجھے آنا ہوا، میں نے اس لوکیشن کو میپ پہ ڈالا اور اس کو فالو کرتا ہوا آپ کے جلسے میں حاضر ہو گیا۔ اب اگر میرے پاس وہ لوکیشن نہ ہوتی تو بجائے چیمبور پہنچنے کے میں گونڈی بھی پہنچ سکتا تھا، بجائے چیمبور پہنچنے کے میں مین ممبئی بھی جا سکتا تھا، اور بجائے آپ کی مسجد میں آنے کے میں اطراف میں ادھر ادھر گھوم سکتا تھا، بھٹک سکتا تھا۔ اس کی وجہ کیا کہ میرے پاس اصل پتہ نہیں ہے، اور جب اصل پتہ میرے پاس تھا تو بلا کسی خوف و خطر کے میں بڑی آسانی سے 30 سے 40 منٹ میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میرے پاس سراغ صحیح تھا، میرے پاس پتہ صحیح تھا۔ اب اگر خدائے تعالیٰ کا پتہ چاہتے ہو، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندے بننا چاہتے ہو، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اب ان کی اتباع کرو جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں، کہ ان کی اتباع کرو گے، ان کے فٹ پرنٹ پہ آپ چلو گے، ان کے نقش قدم پر آپ چلو گے تو ان کے نقش قدم آپ کو وہاں پہنچا دیں گے جہاں وہ پہنچے ہیں، اور وہ اللہ تک پہنچ چکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ اسی لیے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تیرے غلاموں کا یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ جنا بنیں گی محبان چار یار کی قبر۔ جنا جیم سے، جیم نون الف نون گنا، جنا، جنا بنیں گی مطلب جنت بنے گی، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، یعنی جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان خلفائے اربعہ کی محبت اپنے دل میں رکھے، اور جو ان چاروں کی محبت اپنے دل میں رکھے گا تو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی نہیں کرے گا۔ جو اپنے دل میں ان چاروں کی محبت رکھے گا وہ دیگر صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی نہیں کرے گا۔ جو اپنے دل میں ان چاروں کی محبت رکھے گا عزیزان ملت اسلامیہ، جب وہ مر کر قبر میں جائے گا تو اس کی قبر گلے گلزار ہوگی، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ آج انہی حق چار یار خلفاء میں سے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اجلائے صحابہ کرام میں سے ہے، اور خلافت کے ترتیب کے لحاظ سے آپ تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور فضیلت میں بھی ترتیب کے لحاظ سے جمہور کے قول کے مطابق آپ تیسرے نمبر پہ ہے، کہ شیخین کریمین کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ چوتھا مرد ہوں جس نے اسلام قبول کیا، یعنی میں ان چاروں میں چوتھا ہوں جنہوں نے پہل اسلام قبول کیا ہے، کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا پیغام آپ تک پہنچایا، تو آپ نے بلا کسی لیت و لعل اور بلا کسی حجت کے آپ نے ان کی بات کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اور آپ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب آپ کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ عثمان نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، تو آپ کے چچا نے آپ کو رسی سے باندھ کر بہت مارا۔ آپ کے چچا نے آپ کو رسی سے باندھ کر بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ مارتے مارتے خود تھک گیا، اور کس طرح مارا؟ گھر میں بند کر کے نہیں مارا، میدان میں رسی سے باندھ کے مارا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اتنا مارنے کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ عزم و استقلال میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نظر نہیں آئی، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا سے کہا کہ سن لو، اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم مار مار کر تھک سکتے ہو، میری جان جا سکتی ہے، لیکن میں نے جس دین کو قبول کر لیا ہے، اب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منحرف نہیں ہو سکتا، میں اس دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ جب آپ کے چچا نے یہ حال دیکھا تو اس نے آپ کو آپ کی حالت پر چھوڑ دیا۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، ذرا بتائے تو صحیح، حضرت عثمان غنی کو کس چیز کا خطرہ لاحق تھا؟ حضرت عثمان غنی کو کون سی دھمکی دی گئی تھی؟ حضرت عثمان غنی کے لیے کون سے تیر اور نشتر اور تلوار اور ہتھیار استعمال کیے گئے کہ اے عثمان تم اسلام لے آؤ ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی، اے عثمان تم اسلام قبول کر لیے ہو، اب اگر اسلام سے منحرف ہو گئے تو تمہاری گردن مار دی جائے گی؟ بتائیں ذرا کس نے کہا؟ بلکہ حضرت عثمان غنی ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور ان کی قوت ایمانی کا یہ عالم ہے کہ گھر والے منع کر رہے ہیں اور گھر والے زد و کوب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ایمان سے پھرنے پر تیار نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اسلام اپنے کردار اور حسن اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام سچائی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ اور آج بھی جو دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اس لیے کہ وہ اسلام کی حقیقت سے آگاہ ہو جا رہے ہیں۔ جو اسلام کی حقیقت سے آگاہ ہو جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں نور ایمان پیدا کر رہا ہے، پیدا کر دیتا ہے، پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ آج جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے کنٹری میں ہو، چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، یو کے میں ہو، افریقہ میں ہو، جس بر اعظم میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ہمیں دیکھ کر مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، وہ پڑھ کر اور سیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، وہ
قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، وہ جب سیرت رسول اکرم پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے اصل اسلام تو یہ ہے جس سے مسلمان بھی آگاہ نہیں ہے، جس سے مسلمان بھی جاہل ہے، مسلمان بھی نہیں جانتا ہے۔ ورنہ ہمارے کردار تو اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ لوگ اگر دیکھے تو سمجھے یہ کہ مسلمانوں کا مذہب انہیں یہی سکھاتا ہے، مسلمانوں کا مذہب انہیں فقط جہالت سکھاتا ہے۔ کیا لوگ آج مسلمانوں کو جاہل نہیں گردان رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے نہیں کہ اسلام معاذ اللہ جہالت سکھاتا ہے، نہیں، بلکہ اسلام اور تعلیم کا رشتہ، اس کا ریلیشن آپ دیکھیں چولی اور دامن کی مانند ہے۔ اسلام اور تعلیم کا رشتہ اتنا پکا ہے کہ جب تک اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا وہ زمانہ جہالت کہلاتا تھا، جہالت کا زمانہ کہلاتا تھا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا جہالت کا زمانہ ختم، یعنی اسلام آیا، ساتھ میں تعلیم آئی ہے۔ اب اگر مسلمان تعلیم سے بہراور نہیں، اب اگر مسلمان اسلامی تعلیم حاصل نہیں کرتا تو یہ مسلمان کی غلطی ہے، اسلام کی غلطی نہیں ہے۔ ورنہ اسلام نے تو یہی کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے تو علم والوں کی فضیلت بیان کی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا۔ اللہ تبارک و تعالی تو علم والوں کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جب مسلمان علم حاصل کرے گا تو کیا اس کا پہناوا غیر مسلم کی طرح ہوگا؟ جب مسلمان علم حاصل کرے گا تو کیا اس کی نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا غیر مسلم کی طرح ہوگا؟ جب مسلمان تعلیم حاصل کرے گا تو وہ نمازوں کا پابند ہوگا۔ جب مسلمان علم حاصل کرے گا، شریعت کے علم سے بہراور ہوگا، جو اس پہ فرض ہے اس کو حاصل کرے گا تو اس کا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا، وہ حقوق اللہ کی بھی بھرپائی، حقوق اللہ پر بھی عمل کرے گا، اس کو بھی ادا کرے گا، حقوق العباد کو بھی ادا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے ہی مسلمان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر فقط حضرت عثمان غنی کیوں مسلمان ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا، اور آپ بھی قبیلہ قریش سے تھے۔ جب آپ قبیلہ قریش سے اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی تھے، کیونکہ یہ بھی بزنس مین، یہ بھی بزنس مین، یہ بھی تجارت کیا کرتے، وہ بھی تجارت کیا کرتے۔ جب حضرت عثمان غنی نے دیکھا کہ ابو بکر ایمان لے آئے ہیں تو ضرور کوئی بات ہوگی، اسی لیے تو یہ ایمان لے آئے، اسی لیے تو انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے تبلیغ کی تو حضرت عثمان غنی نے آپ کی تبلیغ پر لبیک کہا، اور آپ بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، دین ایمان، دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم اپنا کردار اپنے بزرگوں کی طرح بنا لے، اگر ہم اپنا کردار اپنے سلف اور خلف کی طرح بنا لے، ہم اپنا کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا لے تو آج لوگ ہمیں بھی دیکھ کر مسلمان ہوں گے، آج لوگ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام کے بارے میں اپنی ذہنیت کو درست کریں گے، اسلام کے بارے میں وہ اپنی سوچ و فکر کو تبدیل کریں گے۔ کس کس کے پاس وقت ہے کہ وہ آپ کی قرآن اٹھا کر پڑھے؟ کس کے پاس وقت ہے کہ وہ آپ کے نبی پاک کی سیرت پڑھے؟ وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی تعلیم دیتا ہے، وہ آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں اسلام یہی سکھاتا ہے، یہ اسلام کا ماننے والا ہے تبھی تو ایسا کر رہا ہے۔ اس کے پاس اتنا کتنا وقت ہے کہ وہ آپ کے مذہب کے بارے میں تعلیم حاصل کرے گا اور آپ کے مذہب کے بارے میں نالج حاصل کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی نالج حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی نیت صاف ہوتی ہے اور اس کے حق میں ہدایت ہوتی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں نور ایمان پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر اس نو مسلم کو آپ دیکھنا کہ اس کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیا مسلمان نہیں، بلکہ یہ کوئی پرانا نمازی شخص ہے، یہ کوئی پیدائشی مسلمان شخص ہے، یہ کوئی مسلمانوں کے گھر سے تعلق رکھنے والا شخص ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اسلامی تعلیمات میں اتنی کشش ہے، اسلامی تعلیمات میں اتنی پرکشش ہے، ایسی اٹریکٹیوٹی اس کے اندر ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے وہ اسلام سے جڑتا چلا جاتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ اسلام کی حقانیت اس پر نیم روز آفتاب کی طرح اس پر روشن ہو جاتی ہے، آفتاب نیم روز کی طرح اس پر روشن ہو جاتی ہے۔ اب الگ بات ہے وہ حقیقت کو قبول نہ کرے اور اسلام کے دامن سے وابستہ نہ ہو تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے دین پر صحیح عمل کیا ہوتا تو آج ہم قار مذلت میں نہیں پڑے ہوتے، آج ہم ذلت کے گڑھے میں نہیں پڑے ہوتے، آج لوگ ہمیں جہالت کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، تعصب کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اور آج ہم جس پستی میں اور زوال میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہے، ہم مومن تو ہیں، مومن کامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ کیا ہم مومن نہیں گے؟ کیا ہم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا ہم تمام ملائکہ، تمام فرشتے، تمام رسول، تمام انبیاء، تمام کتب، تمام اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ ہم ایمان مجمل بھی پر بھی تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان مجمل بھی پڑھتے ہیں، ایمان مفصل بھی پڑھتے ہیں، ہم تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہیں، پھر ہم سربلند کیوں نہیں ہے؟ پتہ چلا یہاں مومن سے مراد مومن کامل ہے۔ ہم مسلمان تو ہے، ہم مومن تو ہے، لیکن ناقص مومن ہے، ہم کامل مومن نہیں بنے۔ جس دن ہم کامل مومن بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس ناچیز دنیا کو پھر سے ہمارے قدموں میں لا کر ڈال دے گا، اور پھر سے ہم اس پر اپنی حکومت اور بادشاہت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ وہ زمانہ آئے گا، اور اس زمانے کی بشارت بھی نبی پاک نے یوں دی کہ پوری دنیا ظلم سے بھری ہوگی، اور اس وقت جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ اپنے عدل و انصاف سے اس دنیا کو اسی طرح پھر بھر دیں گے جس طرح یہ ظلم و زیادیت سے یا ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر ایسا فضل خاص فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر قیامت تک کسی بھی شخص کو ایک نبی کی دو بیٹیاں یا کسی بھی شخص کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ سے فرمایا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ نے اپنی بچی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے فرمایا، اور حضرت ام کلثوم سے آپ فرماتے کہ ام کلثوم عثمان شکل و صورت میں میرے اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت مشابہت ہے اور بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دیا تو آپ نے فرمایا، اے عثمان سنو،
اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ہر بیٹی کا انتقال ہوتا جاتا تو ایک ایک کر کے میں تم کو اپنی 40 بیٹیاں دے دیتا. اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو اے عثمان میں ایک ایک کر کے کہ ایک کا نکاح کرتا، اس کا انتقال ہو جاتا تو دوسری دے دیتا، اس کا انتقال ہوتا تو تیسری دے دیتا، اس کا انتقال ہوتا تو چوتھی دے دیتا، یعنی کہ 100 کے 100 میں تمہارے نکاح میں دے دیتا. اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا عثمان ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے حفصہ، میری بیٹی حفصہ سے تم نکاح کر لو، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی سے تم نکاح کر لو. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عثمان غنی بڑے ہی باحیا تھے. آپ نے فرمایا جب تک میں اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ نہیں کر لوں گا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس حضرت عمر ایسا پیغام لے کے آئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر سنو، کیا میں تمہیں عثمان سے اچھا داماد نہ دے دوں؟ میں تمہیں عثمان سے اچھا تمہاری بیٹی کے لیے کوئی دوسرا رشتہ نہ دے دوں؟ اور اے عثمان میں تمہیں حفصہ سے بہتر کوئی دوسری لڑکی کیوں نہ دے دوں؟ تو سنو اے عمر تم اپنی بچی کا نکاح مجھ سے کرا دو. اور اے عثمان یہ دیکھو جبرائیل کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ام کلثوم کو عثمان کے نکاح میں دے دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کو حضرت عثمان سے بہتر شوہر مل گیا اور حضرت عثمان غنی کو حضرت حفصہ سے بہتر بیوی مل گئی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو گئے. اور یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ کسی بھی نبی کی، چاہے وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، کسی بھی نبی کی 2 بیوی، کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں 2 بچیاں کسی امتی کے نکاح میں نہیں آئی. اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں آئی بھی تو کس کی آئی ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آئی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے. اور اسی کو امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ حضرت عثمان غنی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ کسی بھی صحابی کو، کسی بھی امتی کو، بلکہ صحابہ ہی کی بات کر لیں کہ کسی بھی صحابی کے نکاح میں ایک ساتھ 2 نبی کی بیٹی نہ آئی. ایک ساتھ سے مراد یکے بعد دیگرے، کیونکہ ایک وقت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی. شریعت ان 2 عورتوں کو ایک ساتھ جمع کرنے سے منع فرماتی ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو دونوں کا آپس میں نکاح کرنا حرام ہو. جیسے 2 بہنوں کو کوئی شخص اپنے نکاح میں جمع کر لے، 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کر لے، تو اب وہ 2 بہنوں سے نکاح کرنا ناجائز. کیوں؟ اس لیے کہ 2 بہن ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. اب 2 بہن ہیں، اس میں سے ایک کو لڑکا فرض کر لو تو وہ لڑکا اس کا کیا لگے گا؟ اس کا بھائی لگے گا، اور بھائی سے بہن کا نکاح حرام ہے. اب اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی بھانجی سے شادی کر لی، اگر وہ باحیات ہے، اس کے نکاح میں ہے، تو یہ ناجائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس بھانجی کو لڑکا فرض کر لیا جائے تو وہ اس کا بھانجا لگے گا، اور بھانجا اور خالہ کا نکاح اسلام میں حرام ہے. اگر اس کو لڑکا فرض کر لیا جائے تو یہ اس کا ماموں لگے گا اور وہ لڑکی بھانجی لگے گی، اور ماموں اور بھانجی کا رشتہ حرام ہے. اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیوی کی بھتیجی سے شادی کر لی تو اب اگر اس
بھتیجی کو لڑکا فرض کر لیا جائے تو وہ اس کا بھتیجا لگے گا، یہ اس کی پپو لگے گی، اور پپو اور بھتیجے کا نکاح یہ حرام ہے۔ اب اگر لڑکا بیوی کو لڑکا فرض کر لو تو وہ بھتیجا ہے، یہ کیا لگے گا؟ یہ بڑا باپ یا چچا لگے گا، اور چچا کا سگے بھتیجی سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ یہ ذوی الارحام میں سے آتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، وہاں پر جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں دونوں نکاح میں تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا انتقال ہوا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی اپنی آپ کے نکاح میں دے دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ خصوصیت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کے علاوہ کسی کو یہ خصوصیت نہیں ملی ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی بھی ذو النورین کہلانے لائق نہیں ہے۔ بھائی مانا کہ آپ کے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جگر کے ٹکڑے آئے اور 2 نور ملے ہیں، کہ وہ نور والی سرکار ہے، اور اس سرکار سے 2 نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، اسی طرح کئی صحابہ کرام ہیں کہ ان کی جزوی فضیلت ہے، ان کی جزوی خصوصیت ہے۔ حضرت عمر فاروق کی کچھ جزوی فضیلت ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کچھ جزوی فضیلت ہے، حضرت زید بن حارثہ کی کچھ جزوی فضیلت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی کچھ جزوی فضیلت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی کچھ جزوی فضیلت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کچھ جزوی فضیلت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کچھ جزوی فضیلت ہے، حضرت خزیمہ کی جو خزیمہ یا خزیمہ کی جزوی فضیلت ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو کثیر تعداد میں صحابہ کرام مل جائیں گے کہ جن کو وہ فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں، لیکن وہ فضیلت افضلیت کا مدار نہیں رکھتی، اس کو دلیل بنا کر، اس کو معیار بنا کر افضلیت کا اقرار نہیں کیا جا سکتا، یا افضلیت کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ افضلیت علی الاطلاق اگر کسی کے لیے کہا گیا تو نبی پاک نے صاف ارشاد فرما دیا کہ اس سورج نے، یہ سورج نہ کسی پر طلوع ہوا ہے نہ کسی پر غروب ہوا ہے کہ جو ابو بکر سے افضل ہو، الا ان یکون نبیا، مگر یہ کہ وہ نبی ہو، کہ نبی انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل بعد الانبیاء بعد الرسل کوئی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، قرآن مجید میں جا بجا آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آیت کریمہ بھی مل جائیں گی اور احادیث بھی مل جائیں گی کہ جہاں پر سابقین اولین کا تذکرہ ہوا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ سابقین اولین پہلے ایمان لانے والے، کب ایمان لانے والے؟ پہل ایک ہوتا ہے پہلے کہ شروع میں جو ایمان لائے، ایک ہوتا ہے جو ایک دم شروع میں ایمان لائے، کہ جیسے ابھی مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور جب تقریر شروع ہوئی تو اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے، تو وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی شروع میں آئے، لیکن جو ایک دم شروع میں آئے، جو شروع میں آئے، وہ چند ہی لوگ تھے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت سے تھے جب حضرت اسٹیج پہ آئے بھی نہیں، تو اسے کہتے ہیں پہل، سابقین اولین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ سابقین اولین جو پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ان کو اللہ کی طرف سے مل گیا ہے، اور سابقین اولین میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل ہے، سابقین اولین میں حضرت علی المرتضیٰ بھی شامل ہے، سابقین اولین میں حضرت عمر فاروق بھی شامل ہے، اور سابقین اولین میں حضرت عثمان غنی بھی شامل ہے۔ تو یہ آیت بھی آپ کی فضیلت بیان کر رکھی ہے۔
اور خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا، پھر وہ کسی پر اپنے احسان کو نہیں جتلاتے، نہ کسی کو ایذا دیتے ہیں کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، میں نے تیرے برے وقت میں میں نے تیرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا، ایسا کام تیرے لیے کیا جس سے تجھے فائدہ پہنچا، وہ احسان نہیں جتاتے تو لہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے، کہاں پر؟ عند ربہم، ان کے رب کے حضور میں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ کل بروز قیامت غمگین ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے، جسے جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ایسا غزوہ ہے، یہ ایسی جنگ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ اس میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ بعض صحابہ ایسے کہ ان کے پیر میں نالین نہیں، ان کے پیر میں پہننے کے لیے چپل نہیں، اور سخت دھوپ میں وہ چل رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ ایسا غزوہ ہے کہ جس میں خشکحالی تھی، جس میں جو ہے قحط پڑا ہوا تھا، اور کھجوروں کا جو ان کا عام بزنس تھا، کھجور بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے عالم میں غزوہ تبوک کا معاملہ پیش جب آیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں کی رغبت دلاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ دو، لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ دو تاکہ مجاہدین کو اور اسلامی لشکر کے لیے ہتھیار مہیا کرایا جائے، سواری مہیا کرائی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے طرف سے 100 اونٹ ماں ساز و سامان، یعنی اس پہ جو سامان لدے گا، اس اونٹ پہ بیٹھنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں دوں گا، اور اونٹ بھی میں دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری چیزیں بھی میں دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رغبت دلائی تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مزید 100 اونٹ میرے طرف سے لے لیا جائے، میں اللہ کی راہ میں 100 اونٹ ماں ساز و سامان دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پھر رغبت دلائی کہ بڑا ہی خطرناک غزوہ ہے اور بڑا ہی پرپیچ معاملہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک کی رغبت دلانے پر حضرت عثمان غنی تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ میری طرف سے مزید 100 اونٹ اور لے لیجئے، میں اللہ کی راہ میں اور 100 اونٹ دیتا ہوں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما علی عثمان ہی ما عمل بعد هذه، کہ اگر عثمان اس کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو یہ عمل ان کے لیے کافی ہے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی، محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ حضرت عثمان غنی کا یہ عمل ان کے لیے اتنا کافی ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے کافی ہے، اگر وہ کوئی نفل عمل نہ بھی کرے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں انہیں بہت بلند مقام عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے تو ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ حضرت عثمان غنی 1000 دینار لے کر اپنی جھولی میں بھر کر، اپنے دامن میں 1000 دینار بھر کر لے آئے۔ ایک دینار 4.5 ماشا کا ہوتا ہے، 4.5 ماشا 4.5 گرام بھی پکڑ لو تو یعنی ایک دینار 4.5 گرام سونے کا ہوتا ہے، اور آپ ایسے 1000 دینار لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دینار کو اٹھاتے ہیں، الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اب عثمان کا کوئی عمل عثمان کو ضرر نہیں پہنچائے گا، اب عثمان کا کوئی عمل اسے ضرر نہیں پہنچائے گا، یعنی اب عثمان نے ایسا عمل کر لیا ہے کہ اب اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کے لیے جنت کنفرم ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار لا کر نبی پاک کو صدقہ کے طور پر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اور حضرت عبد الرحمن نے 4000 درہم لا کر، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، 4000 درہم لا کر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اس پر احسان نہیں جتاتے، نہ احسان جتا کر کسی کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ وہ قیامت میں غمگین ہوں گے اور نہ ہی کسی طور پر ان کے اوپر کوئی خوف اور حزن لاحق ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 2 مرتبہ جنت خریدی۔ جنت خریدنے کا معاملہ ہے تو 2 مرتبہ جنت خریدی، جنت کے باغ خریدنے کا معاملہ ہے تو کئی روایتیں مل جائیں گی جس میں حضرت عثمان غنی نے جنت کے باغ خریدے ہیں۔ اور جنت کی بشارت کا مزدہ کی بات ہے تو قرآن سے بھی صحابہ کرام بالخصوص حضرت عثمان غنی اور عام طور پر تمام صحابہ کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا خطاب اور مجدہ سنایا گیا ہے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مبارک کئی مرتبہ حضرت عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی گئی کہ عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جب مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنے کی باری آئی، آپ نے ان بچوں سے کہا کہ اس کے بدلے جنت کے باغ لے لو، تو وہ اس بات پر راضی نہیں ہوئے کیونکہ بیچارے غریب تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کو جب پتا چلا تو دوڑے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، وہ زمین میں نے خرید لی ہے، آپ مسجد نبوی کے لیے لے لیجئے، لیکن ذرا بتائیں تو صحیح کیا وہ جنت کا باغ میرے حق میں ہے یا نہیں؟ کیا وہ جنت کی جو فیسلٹی تھی وہ فقط ان بچوں کے لیے تھی یا مجھے بھی حاصل ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا، ہاں عثمان، وہ جنت کا باغ تمہیں ملے گا، کیونکہ حضرت عثمان غنی نے اس زمین کو خرید کے اللہ کی راہ میں وقف کی اور مسجد نبوی کے لیے آپ نے وہ زمین نبی پاک کو دے دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اس طرح کے کئی واقعات مل جائیں گے کہ حضرت عثمان غنی نے جنت کے باغ خریدے ہیں، اور جو جنت آپ نے خریدی ہے تو وہ 2 مرتبہ کا واقعہ۔ ایک تو آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ اب عثمان کا کوئی عمل عثمان کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور غزوہ تبوک کے وقت جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں آپ کو جنت کی بشارت دے دی نبی پاک کی زبانی۔ اور دوسرا موقع وہ ہے کہ بیر روما، جسے آج بیر عثمان بھی کہا جاتا ہے، جو لوگ عمرہ اور حج پر جاتے ہیں اور اپنے دل میں صحابہ کرام اور تبرکات کی محبت رکھتے ہیں، وہ لوگ ضرور اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ یہ شرک اور کفر نہیں ہے، جو اسے شرک سمجھتا ہے وہ اپنی عقل کو سدھارے۔ شرک کہنا، شرک بولنا، شرک کا فتویٰ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ ابھی جلدی کی بات ہے جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں انہی کے عالم کہہ رہے ہیں کہ بریلوی مشرک نہیں ہے، بلکہ یہ مشرک ایسے ہیں کہ یہ کلمہ گو ہیں لیکن مشرک نہیں ہے۔ یہ اصطلاح ہم نے 15ویں صدی میں بنائی ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کنواں جو یہودی کا تھا، یہودی کا کنواں جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ان کی عادت تھی زمزم پینے کی، مکہ والے زمزم پیا کرتے، میٹھا چشمہ، میٹھا پانی پیا کرتے، اور مدینے کا پانی خاردار تھا، مدینے کا پانی کھارا تھا، اور میٹھا پانی جو تھا وہ یہودی کی کنویں میں تھا۔ یہودی کے پاس وہ کنواں تھا جس سے میٹھا پانی نکلا کرتا، وہ مدینے سے 2 یا 3 کلومیٹر کی دوری پہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت عثمان غنی کو پتا چلا کہ ایسی پریشانی لاحق ہو رہی ہے، وہاں سے جا کر پانی خریدنا پڑتا ہے، تو آپ نے اس یہودی سے 12,000 درہم پر وہ کنواں اس شرط پر خرید لیا کہ ایک دن مسلمان اس سے پانی پیئیں گے اور ایک دن تم اس سے پانی نکال کر بیچا کرو گے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیعت کر لی، اب مسلمان آ رہے ہیں، پانی پیتے جا رہے ہیں، ایک دن مسلمان پانی پیتے ہیں، دوسرے دن وہ یہودی پانی نکال کر بیچتا ہے، تو
اس یہودی نے کیا دیکھا کہ جب مسلمان پانی پینے آتے ہیں تو ایک دن میں 2 دن کا پانی پی جاتے ہیں، اور اس طرح میرے پاس پانی کم ہو جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا اور اس نے پھر پیشکش کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید 8000 درہم دے کر، یعنی پہلے 12 دیا پھر 8000 درہم دیے، یا 20000 درہم دے کر اس کنویں کو خرید لیا، اور اس کنویں کو خرید کے اپنی ملکیت میں نہیں رکھا کہ میں اس کو بیچوں گا اور مسلمانوں سے پیسہ کماؤں گا، نہیں عزیزان ملت اسلامیہ، 20000 درہم اس کنویں کا دے کر آپ نے مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا کہ مسلمان اس سے پانی پیتے رہے اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ وہ دوسرا واقعہ ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی کہ حضرت عثمان غنی نے عمل کر کے دوبارہ جنت خرید لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کی جھرمٹ میں، یہ ایک شخص سامنے سے جاتے ہیں اور آپ فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب فتنے اٹھیں گے اس وقت یہ شخص حق پر ہوگا۔ جو شخص سامنے سے جا رہے تھے چہرے پہ انہوں نے چادر ڈالی ہوئی تھی، ایک صحابی اٹھتے ہیں اور دوڑ کر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ان کا چہرہ نبی پاک کی طرف کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ان کی بات کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں ہاں جب فتنے اٹھیں گے تو عثمان حق پر ہوں گے، جب فتنے اٹھیں گے تو عثمان غنی حق پر ہوں گے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، دیکھیں کہ حالات نے کیسی کروٹ لی، حالات نے کیسا رخ لیا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھے ہیں تو آپ کو خلیفہ اس طور پر مقرر کیا گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور فیروز لولو مجوسی نے آپ پر وار کیا، المختصر آپ پر وار کیا، اور آپ کے کندھے میں اور آپ کے کمر میں اس نے ایسا جچا تلا وار کیا کہ آپ وہیں پر زخمی ہو کر گر پڑے۔ اور پھر جب اس کو دیکھ کر مسلمانوں نے چیخنا چلانا شروع کیا، اس کو پکڑنے کی بات کی، تو اس نے اسی وقت مزید 12-13 لوگوں پر اور حملہ کیا، جس میں 6 لوگ وہیں پر جاں بحق ہو گئے اور دوسرے دیگر لوگ زخمی ہو گئے۔ کسی نے اس کے اوپر چادر پھینکی، وہ چادر میں لپٹ کر گرا اور اس نے خود کو چاقو مار لی اور وہ خودکشی کر کے جہنم میں پہنچ گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، 26 ذی الحج کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اور 3 دن آپ بستر مرگ پر رہے، علالت میں رہے، اور 1 محرم کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، کیونکہ آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ ذرا دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت نصیب فرما اور تیرے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ خلیفہ وقت ہے، اور خلیفہ راجدھانی میں رہے گا، اور راجدھانی مدینہ ہے، اور مدینے سے دور جو ہے جہاد ہو رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، شہادت کہاں ہوتی ہے؟ جنگ کے میدان میں ہوتی ہے نا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں مولا کریم مجھے شہادت کی موت عطا فرما تیرے راستے میں، اور کہاں عطا فرما؟ تیرے محبوب کے شہر میں عطا فرما۔ ذرا سوچیں صحیح کس طرح یہاں پر جنگ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور ایک کافر مجوسی نے آپ پر حملہ کیا اور اسی زخم میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ لیکن جب آپ زخمی تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کسی کے لیے وصیت کر دیجئے، کسے خلیفہ بنائیں گے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت علی، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، اور ان 6 کو آپ نے حضرت ابو طلحہ اور حضرت زبیر، ان 6 کی آپ نے بنائی ایک کمیٹی،
اور ان کا گروپ اس جماعت کو آپ نے تشکیل دیا اور آپ نے کہا کہ سعد بن ابی وقاص جو ہے وہ بھی خلافت کے لائق ہے، اگر وہ خلیفہ بننا چاہے تو وہ خلیفہ بن سکتے ہیں، ورنہ یہ 6 لوگ جس پر راضی ہو جائیں ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور وصال فرمانے کے بعد حضرت عبد الرحمن، غالباً حضرت عبد الرحمن یا حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ ہم 6 لوگ ہیں، اب 3 جو ہے دوسرے 3 کے حق میں دستبردار ہو جائے، تو حضرت علی کے حق میں ایک صحابی دستبردار ہو گئے، حضرت عثمان غنی کے حق میں ایک شخص دستبردار ہو گئے، حضرت زبیر کے حق میں ایک شخص دستبردار ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد بچے فقط 3، تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ہے، اے علی، اے عثمان، اب تم دونوں میں سے جو دستبردار ہو تو دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ وہ دونوں خاموش رہے، اور پھر حضرت زبیر نے فرمایا اچھا ایسا ہے کہ اگر تم دستبردار نہیں ہوتے ہو تو تمہارا معاملہ، خلافت کا معاملہ میرے سپرد کر دو، اور میں جسے خلیفہ مقرر کروں تم اسے مان لینا۔ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جسے خلیفہ مقرر کریں ہم مان لیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت زبیر، اب یہاں پر روایتیں مختلف ملتی ہے، لیکن جو نچوڑ ہے وہ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے جو ہمارے علماء و فقہاء محدثین نے بیان فرمایا کہ حضرت زبیر سب سے مشورہ لیتے، سب سے پوچھتے، تو لوگ یہی کہتے کہ عثمان زیادہ لائق ہے، عثمان کو خلیفہ بنایا جائے۔ بلکہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان سنو، اگر میں تمہیں خلیفہ بنا دوں تو کیا تم مانو گے؟ تو فرمایا ہاں، اور اگر تمہارے علاوہ کسی کو خلیفہ بنا دوں یا علی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ تو فرمایا ہاں، اور پوچھا کہ اگر بتاؤ میں تمہیں خلیفہ نہ بناؤں تو تم کس پر راضی ہوں گے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ حضرت علی پر میں راضی ہوں گا کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ یہی بات جا کر حضرت زبیر نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھی ہے کہ اے علی ذرا بتائیں تو صحیح، اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں اور آپ کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا آپ راضی ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو آپ کس کے حق میں راضی ہو؟ تو فرمایا میں عثمان کے حق میں راضی ہوں۔ اور یہی سوال کیا کہ اگر میں عثمان کے حق میں خلافت دے دوں کیا تم راضی ہو؟ تو فرمایا ہاں ہاں میں راضی ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ آیا جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ آپ کو خلافت چاہیے یا نہیں، یا آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے خلافت نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر صحابہ نے سب نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا جائے، اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس بات سے آگاہ ہو گئے تھے، اور آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ صحابہ کا اختلاف، صحابہ کے خلاف جایا جائے اور صحابہ سے اختلاف کیا جائے۔ اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے زمانے میں کہ جب حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو مجھے لگا کہ اب عامت المسلمین صحابہ کرام مجھے خلیفہ بنا دیں گے، لیکن میری بیعت میری طاعت پر غالب میری بیعت میری طاعت پر غالب آ گئی کہ میں لوگوں سے بیعت لیتا، اپنی اس پر غالب آ گئی کہ میں حضرت عثمان غنی کی اطاعت کروں اور ان کی بیعت کروں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عثمان غنی کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا، اور حضرت زبیر نے اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں حضرت عثمان غنی جب کھڑے ہوئے ہیں خطبہ کے لیے، پہلے خطبہ کے لیے تو زیادہ کچھ نہیں کہہ پائے، اور آپ نے کہا کہ میں خطیب نہیں ہوں، آج نہیں انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں سے خطاب کروں گا۔ کہنے کا اب یہاں پر مقصد یہ ہے کہ جو میں نے بات چھوڑی تھی اس طرف میں آ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا جب زمانہ ہوگا، جب فتنے اٹھیں گے تو یہ شخص یعنی حضرت عثمان غنی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ حق پر ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ 12 سال خلیفہ رہے۔ شروع کے 6 سال بڑے ہی پرامن طریقے پر بغیر کسی فتنہ فساد کے گزرا، اور اخیر کے 6 سال اس میں کچھ فتنے سر اٹھائے، اور ان فتنوں میں جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت عثمان غنی حق پر تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں افغانستان فتح ہوا، افریقہ فتح ہوا،
اور اسی کے ساتھ ساتھ مصر کے ایران کے دیگر علاقے فتح ہوئے اور قبرص فتح ہوا. اس طرح آپ کے زمانے میں فتوحات اور لشکر اسلام اور مسلمانوں کا علاقہ بڑھتا گیا اور اتنے مال غنیمت آئے کہ مال غنیمت رکھنے کے لیے خزانے الگ الگ بنانے پڑے, الگ الگ تہخانے بنانے پڑے, اور ایک ایک مسلمان کو 10,000 ہزار بدرہ دیا گیا. ایک بدرہ ہوتا ہے 1,000 درہم کا. 10,000 بدرہ کتنا ہوا ذرا آپ خود کاؤنٹ کر لینا. ایک درہم 4.5 ماشا کا ہوا, یعنی 4.5 گرام چاندی کا, اور 10,000 بدرہ یعنی کہ ہر بدرے میں 1,000 درہم. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا سوچے کہ اتنی مال دولت ہے, اتنی دولت کی ریل پیل ہے, لیکن صحابہ کرام ہے کہ وہ اپنی اس دولت کی وجہ سے ان کے ایمان میں ذرہ برابر لغزش نہیں ہو رہی ہے, ان کے اعمال میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی ہے, نہ نمازوں میں کمی ہو رہی ہے, نہ صدقہ و خیرات میں کمی ہو رہی ہے, نہ عبادت و ریاضت میں کمی ہو رہی ہے, نہ اطاعت رسول میں کمی ہو رہی ہے, نہ اطاعت الہی میں کمی ہو رہی ہے, نہ اطاعت خلیفہ میں کمی ہو رہی ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنے انعام و اکرام کی جس طرح بارش نازل فرماتا جا رہا ہے وہ اور اس کے مطیع اور فرما بردار ہوتے جا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ عبداللہ بن ابی سرح کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کا گورنر بنا کر بھیجا ہے تو جب اس نے شرارت شروع کی, اور جب اس نے شرارت شروع کی تو مصر سے لوگ آئے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں اور عرض کی کہ اے امیر المؤمنین, جس کو آپ نے گورنر مقرر کیا ہے وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, جس کو آپ نے گورنر مقرر کیا ہے اس کے معاملات ایسے ایسے ہیں. تو حضرت امیر المؤمنین نے کیا کہا, آپ نے کیا کیا, ایک خط لکھ کر دیا ان کے ہاتھوں اور کہا جا کر یہ گورنر مصر کو دے دینا. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مصر کو دھمکی دی اور کہا کہ آئندہ تمہاری شکایت نہ آئے ورنہ تمہیں معزول کر دیا جائے گا. اس نالائق نے یہ کیا کہ جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لے کے گئے تھے ان لوگوں کو پکڑ کر اس نے قتل کر دیا. اب وہاں سے مصر سے 700 بلوائی چلے ہیں اور یہ لوگ آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو جس کو آپ نے بھیجا تھا, جن لوگوں کو آپ نے خط دے کر بھیجا تھا جو شکایت کے لیے آئے تھے, اس کو ان لوگوں کو گورنر نے شہید کر دیا ہے, قتل کر دیا ہے. اب وہ حضرت علی کے پاس جا رہے ہیں, حضرت زبیر کے پاس جا رہے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا رہے ہیں, اجلائے صحابہ کرام کے پاس وہ لوگ جا کر اپنی شکایتیں کر رہے ہیں. تو اس کے بعد حضرت علی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین ان کا معاملہ حل کیوں نہیں کر دیتے ہیں, یہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ کیوں نہیں فرما دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بتاؤ اس کو ہٹا کر کس کو گورنر بنایا جائے, تم کسے پسند کرتے ہو. تو حضرت امیر المؤمنین کی بارگاہ میں ان لوگوں نے کہا کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے, یہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے, ہم چاہتے ہیں کہ مصر کا گورنر ان کو بنا دیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عثمان غنی نے ان کے حق میں گورنری لکھ دی. اب وہ سب واپس ہو رہے ہیں. یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے, انشاءاللہ کچھ رہ گیا تو کل عرض کر دوں گا. جب یہ لوگ واپس ہو رہے ہیں, اب یہ واپس جا رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک سانڈنی پر سوار, ایک اونٹنی پر سوار ایک غلام بڑا تیزی سے بھاگا جا رہا ہے اور اسی طرف جا رہا ہے جس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں, اور اس کے حرکات و سکنات ایسے تھے کہ اس کو دیکھ کے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کوئی جاسوس ہے, کوئی بات چھپا رہا ہے اور کوئی معاملہ ہے, اور جب جانا ہے اسی طرف تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا رہا ہے, چھپ کر اکیلے کیوں جا رہا ہے. تو اسے دوڑا کر پکڑا گیا. جب اسے پکڑا گیا تو وہ فوراً اگل دیا کہ میں مصر جا رہا ہوں. کہا کہ کسی نے پہچان لیا کہ یہ حضرت عثمان غنی کا غلام ہے, اور کسی نے یہ بھی پہچان لیا کہ یہ حضرت عثمان غنی کی اونٹنی ہے. تو جب پہچان لیا گیا تو وہ کہتا ہے ہاں میں حضرت عثمان غنی کا خط لے کر جا رہا ہوں والی مصر کی طرف. جب خط دیکھا گیا تو اس خط میں لکھا تھا کہ جب یہ لوگ محمد بن ابی بکر اور ان کے ساتھی تمہارے پاس آئے تو محمد بن ابی بکر کو بھی قتل کر دینا اور ان 700 بلوائیوں کو بھی تم قتل کر دینا. عزیزان ملت اسلامیہ, بھی کچھ دور ہی یہ لوگ چلے تھے, یہ معاملہ پیش آ گیا, سب کے سب پلٹتے ہیں مدینے کی طرف اور
آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہوتی ہے اور جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ اس طرح ہو گیا ہے اور اتنا سنگین ہو گیا ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تک شکایت پہنچتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ تک شکایت پہنچتی ہے، دیگر اجلاء صحابہ کرام تک شکایت پہنچتی ہے، تو وہ لوگ اس خط کو لے کر حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض گزار ہوتی ہیں، یا امیر المؤمنین یہ کیا معاملہ ہے، کیا یہ خط آپ کا ہے، کیا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ اونٹنی بھی میری ہے۔ کیا یہ غلام آپ کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ غلام بھی میرا ہے۔ کیا یہ مہر آپ کی ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ مہر بھی میرا ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ تو آپ پوچھتے ہیں اس خط میں لکھا کیا ہے؟ جب خط پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اونٹنی بھی میری ہے، غلام بھی میرا ہے، مہر بھی میری ہے، لیکن اللہ کی قسم خط میں نے نہیں لکھا ہے۔ اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں نے نہ لکھا ہے، نہ کسی سے لکھوایا ہے، نہ کسی کو لکھنے کی اجازت دی ہے۔ جب صحابہ کرام یہ سنتے ہیں تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور دیگر لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جو امیر المؤمنین ہیں وہ جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ امیر المؤمنین نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیکن اس شخص سے وہ بری بھی نہیں ہوں گے۔ پھر کوئی اس خط کو پہچان لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تحریر جو ہے، یہ لکھنے کا طرز جو ہے، یہ مروان کا معلوم ہو رہا ہے، مروان نے یہ تحریر لکھی ہے۔ اور لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مروان کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں نہیں، کیونکہ خط ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہوتا ہے، ایک تحریر دوسرے تحریر کے مشابہ ہوتی ہے، اور شبہ کا فائدہ یہ ملزم کو ہوتا ہے جس پہ الزام لگایا جائے، اور قتل کا الزام لگانا جب تک کہ یقین نہ ہو قتل کا الزام کیسے لگایا جائے گا؟ فقط شبہ کی وجہ سے میں مروان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سے صحابہ واپس ہو جاتے ہیں کہ چلو معاملہ کم سے کم اتنا تو ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا کوئی فیصلہ صادر نہیں فرمایا تھا، لیکن بلوائی یہ وہیں پر ڈٹے رہتے ہیں اور یہ لوگ محاصرہ کر لیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اب یہ بلوائی المختصر میں عرض کروں، یہ بلوائی حضرت عثمان غنی کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے، آپ آواز دے کر پوچھتے ہیں کیا تم میں علی ہے؟ تو کہا جاتا ہے علی نہیں ہے۔ کیا تم میں سعد بن ابی وقاص ہے؟ تو جواب ملتا ہے سعد بن ابی وقاص بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت علی تک کو یہ پیغام پہنچا دے کہ میرے گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دو مشکیزہ یا دو مٹکا پانی کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجتے ہیں، لیکن بلوائی اسے پہنچنے نہیں دیتے، تیر مار کر اسے ضائع کر دیتے ہیں، پھوڑ دیتے ہیں۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بلوائی بڑی بری نیت رکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی ارادے سے، یہ لوگ شہید کرنے کی نیت سے اور اس کے ارادے سے یہ لوگ حصار ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھیے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسن امام حسین سے آپ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے دونوں بچوں، جاؤ اور امیر المؤمنین کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور پہرا دو، اور حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی کے دروازے تک اور ان کے گھر میں کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ بنی ہاشم کے دیگر بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، بنی ہاشم کے دیگر لوگ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے لوگ کھڑے ہیں تو وہ لوگ تلواروں کی، وہ لوگ تیروں کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک تیر جا کر حضرت بنی ہاشم کے کسی بچے کو لگ جاتا ہے یا حسنین کریمین میں سے کسی کو لگ جاتا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ڈر گئے، اور ان بلوائیوں نے کہا اگر کل صبح ہو گئی اور بنی ہاشم نے دیکھ لیا تو بنی ہاشم ہم سے بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ذرا سوچیں تو آپ، جس شخص نے، جس صحابی نے، جس انسان نے پورے مدینے والوں کے لیے 20,000 درہم دے کے پورا کنواں خرید کر مدینے والوں پر وقف کر دیا تھا، آج 40 دن سے وہی پانی کے لیے ترس رہا ہے، اسی مدینے میں رہتے ہوئے ایک بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ بالخصوص بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے رکھ کر شہید کر دیے گئے۔ وہ
بے شک وہ مظلوم ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ ذرا آپ بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، وہاں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور یہاں حضرت عثمان غنی ہے جو امیر المؤمنین ہے، جنہوں نے مدینے والوں کے لیے خود ایک پورا بیر روما خرید کر وقف کر دیا، اب انہی پر 40 دن تک پانی بن کر دیا گیا ہے، اب انہی پر پانی بن کر دیا گیا ہے، ایک قطرہ ان تک پانی نہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسے بھی ذکر کیا جائے اور اسے بھی یاد رکھا جائے، حضرت امام حسین کی بھی قربانی بے شک حق ہے، انہوں نے اسلام پر قربانی دی ہے، حضرت عثمان غنی کی بھی قربانی حق ہے، حضرت عثمان غنی بھی حق معیار ہے، حضرت امام حسین بھی حق معیار ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب فتنہ اٹھے گا تو یہ عثمان حق پر ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی فتنے کی طرف آپ کا اشارہ تھا، جب بلوائیوں نے دیکھا کہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اب اور آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ کے بہت سارے غلام تھے اور آپ غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے، اور جو غلام دیکھتے کہ بڑا عبادت گزار ہے تو اس کو آزاد کر دیا کرتے، اور جو ایسے غلام ہوتے ہیں جن کو آزاد کر دیا جاتا ہے وہ اپنے آقا کے مرہون منت ہوتے ہیں، وہ ان کا احسان مانتے ہیں، اور جب برا وقت آتا ہے تو وہ غلام اس آقا کے لیے جس نے ان کو آزاد کیا ہے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کئی 100 غلام تھے جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا، وہ سارے غلام حضرت عثمان غنی کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین ایک اشارہ کیجئے، ان کا قلعہ قمع کر دیا جائے گا، ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین یہ بلوائی ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری تلوار کی طاقت دیکھی ہے، یہ جانتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں کتنا دم ہے، ہمارے اندر کتنی طاقت ہے، یہ فقط اس پر پھول رہے ہیں، اس پر یہ لوگ اکڑ رہے ہیں کہ یہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، آپ اجازت دے دیجئے، ابھی ان کو ہم شٹی کا دودھ یاد دلا دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں مدینہ شریف میں شہر رسول میں کسی طرح کی کوئی بدنظمی نہیں چاہتا، کسی طرح کا کوئی فتنہ نہیں کرنا چاہتا، میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن شہر رسول کو پامال نہیں کر سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بنو ہاشم زخمی ہو گئے ہیں تو بلوائیوں نے کہا کہ اب معاملہ بگڑ گیا ہے، اگر بنو ہاشم کو پتہ چل گیا تو کل ہماری خیر نہیں ہے۔ اب 2-3 لوگ کود کر اندر جاتے ہیں، جس میں سے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، وہ اندر جاتے ہیں اور جا کر حضرت عثمان غنی کی ریش مبارک، داڑھی مبارک پکڑ لیتے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی یہ جسارت کو دیکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی ارشاد فرماتے ہیں اے محمد بن ابی بکر، اگر حضرت ابو بکر زندہ ہوتے، باحیات ہوتے اور تم کو یہ حرکت کرتے دیکھتے تو کیا ان کو پسند آتی؟ اتنا عار دلانا تھا کہ آپ ان کی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی چھوڑ کر آپ باہر چلے جاتے ہیں۔ اب جو 2 لوگ اندر داخل ہوئے، آپ کی زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ 2 بلوائی غلط ارادے سے اندر داخل ہو گئے ہیں، اب انہوں نے آواز لگائی مسلمانوں کو، لیکن اتنا شور و گل تھا کہ ان کی آواز مسلمانوں تک نہیں پہنچی، ان کی آواز مدینے والوں تک نہیں پہنچی۔ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہے، اور ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر ایسا وار کرتا ہے کہ آپ کی گردن شریف، آپ کا سر مبارک دھڑ سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی بھاگے آتے ہیں، اور آپ ایک گھونسا امام حسن اور ایک گھونسا امام حسین کے سینے پہ مار کر فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ تمہارے رہتے ہوئے امیر المؤمنین کو کوئی شہید کر دیا؟ تو وہ دونوں عذر پیش کرتے ہیں یا ابا حضور وہ لوگ یہاں سے نہیں داخل ہوئے ہیں، چھت پہ اوپر سے داخل ہوئے ہیں، اگر یہاں سے آتے تو ہم انہیں اندر ہرگز نہ جانے دیتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، یہ اسلام میں پہلا فتنہ ہے، یہاں سے اسلام میں فتنے کا آغاز ہوا ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا کے واقعہ کا اور وہ قیامت صغری کا پیش خیمہ ہے کہ یہاں سے پھر اسلام میں
میں فتنہ اٹھنا جو شروع ہوا تو قیامت تک اب فتنہ نہیں رکنے والا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ صلح مشورہ کر لیا جائے، اتحاد کر لیا جائے، سارے مسلمان ایک ہو جائے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ سب کے سب ایک ہو جائے، سن لو یہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، یہ چلتا ہوا دریا دھارا رک سکتا ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لوگوں پہ گر سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک فتنے ہوں گے تو فتنے ہوتے رہیں گے، جو ان تمام فتنوں والوں کو اور فتین کو ایک کرنا چاہے گا کبھی وہ اپنے کام میں کبھی اس کا کام پورا نہیں ہو سکتا، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور جو ان کا فرمانا یہ حق کا فرمانا ہے، ان کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے، ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہے، ان کی بولی اللہ کی بولی ہے۔ عزیزانی ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، یہ اسلام میں فتنے کا آغاز یہاں سے ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے فتنے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اس کے بعد جو معاملات ہوئے، چاہے وہ جنگ جمل ہو، چاہے وہ جنگ صفین ہو، حضرت عائشہ صدیقہ کا لشکر کشی کرنا ہو، یا حضرت امیر معاویہ کا لشکر کشی کرنا ہو، یا حضرت زبیر کا لشکر کشی کرنا ہو، یہ سب کے سب اسی کے بعد ہو رہے ہیں۔ اسلام میں بظاہر خانہ جنگی نظر آ رہی ہے، یہ حضرت عثمان غنی کے شہادت کے بعد شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو آپ دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر خلیفہ رہے تو مدینہ دارالحکومت رہا، حضرت عمر فاروق خلیفہ رہے تو مدینہ دارالحکومت رہا، حضرت عثمان غنی خلیفہ رہے تو مدینہ دارالحکومت رہا۔ لیکن جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت سے لے کے آج تک مدینہ پھر سے دارالحکومت نہیں بنا، وہاں سے خلافت نکل گئی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنا دارالحکومت بنایا تو کوفہ کو بنایا، اس لیے کہ وہاں پہ آپ کے ماننے والے زیادہ تھے، مدینہ سے آپ پوچھ کر گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ایک شخص نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو زور زور سے چلا کر رو رہا ہے کہ میرے حق میں جہنم لکھ دی گئی، میرے حق میں جہنم لکھ دی گئی، کہ بس مرنے کی دیری ہے، میں جہنم رسید ہو جاؤں گا۔ وہ قریب جا کر دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں، وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے، وہ شخص کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، اس شخص کے دونوں پیر بھی کٹے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ زمین سے لگا ہوا ہے، اور وہ زور زور سے چلا کر کہہ رہا ہے کہ میں تو جہنم میرے حق میں لکھ دی گئی ہے، جہنم میرے حق میں لکھ دی گئی ہے، میں جہنمی ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے، تو اندھا بھی ہے، لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں وہ بدبخت شخص ہوں، ان دو میں سے ایک ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی نیت سے آپ کے گھر میں داخل ہوئے۔ جب آپ کے زوجہ محترمہ نے دیکھا تو آپ نے چلانا شروع کیا، آواز لگانی شروع کی، تو میں آگے بڑھ کر آپ کے زوجہ محترمہ کے گال پر میں نے تماچا مار دیا۔ حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا تو آپ نے میرے حق میں بد دعا کری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دونوں آنکھیں چھین لے تو نابینا ہو جائے، خدائے تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دے، خدائے تعالیٰ تیرے دونوں پیر کاٹ دے، اور آخر میں تجھے جہنم میں ڈال دے۔ اے شخص پوچھنے والے، تو دیکھ رہا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی 3 بد دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے۔ میں اندھا بھی ہو گیا ہوں، میں لولا بھی ہو گیا ہوں، میں لنگڑا بھی ہو گیا ہوں، اب 4تھی بد دعا میں میں کیسے شک کروں کہ میرا مرنے کی دیری ہے، پھر خدا تعالیٰ مجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ حضرت عثمان غنی کی یہ کھلی کرامت ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، آپ چاہتے تو دعاؤں کے ذریعے بھی ان کا مقابلہ کر سکتے تھے، دعا کرتے سب کے سب ختم ہو جاتے۔ آپ چاہتے آپ خلیفہ تھے، حضرت امیر المؤمنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہتے، آپ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہتے، آپ اپنے غلاموں سے کہتے تو سب آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ کو پتا چل گیا تھا کہ میری شہادت لکھ دی گئی ہے کہ احد کے پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق و عثمان غنی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ احد کے پہاڑ کو، احد کا پہاڑ اپنی قسمت پر نازا ہے اور ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر مارتے ہیں اور کہتے ہیں اے احد رک جا کہ تیرے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کو پتا تھا کہ میرے حق میں شہادت لکھ دی گئی ہے، بس آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب میرے حق میں شہادت ہے اور میں
کب شہادت نصیب ہو مجھے، اور اللہ تبارک و تعالی مجھے شہادت کی موت عطا فرما کر جنت کی بشارت عطا فرمائے۔ اسی کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اس احد کے واقعے کو اپنے الفاظ میں، اپنی محبت میں، اپنے عشق میں یوں ارشاد فرمایا کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ کیا وقار رکھتی تھی اللہ اکبر ایڑیا، کتنا وقار رکھتی تھی اللہ اکبر ایڑیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس اسی بات کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت فی الدین نصیب فرمائے۔ اس شرور اور فتنوں کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اپنے ان بندوں کے نقش قدم پر چلائے جن کے بارے میں فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جن کے بارے میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر ہم کو گامزن رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی کے ساتھ کل بروز قیامت ہمارا حشر فرمائے۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی یا غلطی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔